کلیسیا کے نام پہلا خط اور اس کا 9واں باب صفحہ نمبر ہے 197. اس کی پہلی ورس سے میں پڑھوں گا, میرے ساتھ ذرا سنیے. پہلی بات, پہلا اس کو ٹاپک بنانا ہے. پہلی بات, پہلا سوال ہے, کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں کیا تسی آزاد نہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد ہیں. اب جتنے یسوع مسیح کے پیروکار ہیں وہ آج کیا ہیں؟ آزاد. اور جتنے یسوع مسیح سے دور ہیں, کدی دیکھیں کدی خاص کوئی بڑا دعاگو شخص ہوئے تو بدرو حاضر ہو جائے, بہت کٹ دیکھو گے. کوئی 100 جو کدی کوئی شاذ و ناظر ہو. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس کے پاس بائبل ہے, کبھی بائبل سنانے والے میں بڑا کم آپ کو دیکھنے میں ملا گا. شاید آپ کی زندگی بھی گزر گئی ہوگی, آپ کو شاید کوئی شاذ و ناظر دیکھنے میں ملا ہو جس کے اندر بدرو انٹر ہوئی ہو اور وہ اندر سے چلائی ہو, بولی ہو. بڑا کام آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا, یا شاید کبھی کسی نے سنا ہوگا. شاید کا لفظ میں استعمال کرتے ہیں. کیا میں آزاد نہیں؟ پہلا سوال, کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں آزاد نہیں؟ اور کیا میں, اب مبشرانہ بیٹیوں کے لیے بھی میں اس کو ریپیٹ کروں گا, کیا میں آزاد نہیں؟ ہم سب آزاد ہیں. جواب کیا ہے؟ ہم سب, کیونکہ ہم یسوع کو ماننے والے. اب دوسری بات, کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا؟ کیا میں نے یسوع کو پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے, کیا میں آزاد نہیں ہوں؟ تم میری طرف دیکھو, میں آزاد نہیں ہوں. پولس رسول کہہ رہا ہے میری طرف دیکھو, میری طرف رجوع کرو, میری طرف توجہ دو, میں آزاد نہیں ہوں. کیا میں رسول نہیں ہوں؟ تمہیں لگتا نہیں میں رسول ہوں؟ تمہیں لگتا نہیں میں تمہارا اسپرچل فادر ہوں؟ تمہیں لگتا نہیں میں تمہارا اچھا ٹیچر ہوں؟ تمہیں لگتا نہیں میں تمہارا اینجل ہوں؟ تمہیں لگتا نہیں کہ ہولی اسپرٹ مجھ میں ہے؟ تمہیں لگتا نہیں کہ خدا کا مسا مجھ پر ہے؟ کیا تمہیں لگتا نہیں؟ میں نے اس کو دیکھو کیسے پہلوؤں میں بدلا ہے, سوالیہ نشان لگا کر. کیا تمہیں لگتا نہیں کہ میں رسول ہوں؟ یہ کہہ رہا ہے کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ جو ہمارا خداوند ہے. کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں ہو؟ اور جواب دیکھو, اور جواب تسی دینا ہے, پھر پتہ لگنا ہے میں کنا کو دے کلام کو سیکھنا دے کو کنا کے سکھاواں. یہ بہت بڑا بھید ہے. یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے. کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں ہو؟ کیا خداوند میں تم میرے بنائے ہوئے نہیں ہو؟ یعنی خداوند میں میں نے تمہیں خط لکھا, تمہیں تعلیم دی, اب جس میں میں بنا ہوں تم بھی اسی میں بنے ہو. آگے دیکھو, اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں رہی تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں. اگر میں اوراں لئی جڑے یسوع نہیں مانتے, جڑے یسوع دے پیروکار نہیں ہیں, جڑے خدا دے لوگ نہیں ہیں, جڑے خدا دے پیچھے چلتے نہیں ہیں, میں انہاں دی نظر چ رسول انہاں دا نہیں ہو سکتا. لیکن تہاڈے لئی کی ہاں, میں خداوند دا رسول ہاں, خداوند دا اینجل ہاں, خداوند دا تعلیم دین والا, خداوند والوں تہاڈا اسپرچل فادر بن گیا ہے. آمین. کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر مہر, تم خود میری خداوند میں رسالت میں میری کیا ہو؟ مہر ہو. مہر کیا ہے؟ یہ آخری ورس ہے. اس کے اندر اس نے پھر سوالیہ نشان لگا دیا. میں نے جو تمہیں تعلیم دی, میں نے جو تمہیں ٹیچ کیا, میں نے جو تمہیں تبلیغ کی, میں نے جو تجھے یسوع مسیح کے بارے میں سکھایا, میں نے جو تجھے تیرے بدن کے بارے میں سکھایا, میں نے جو تجھے تیری سوچ کے بارے میں سکھایا, میں نے جو تجھے تیری ہڈیوں کے بارے میں سکھایا, میں نے جو تجھے تیرے قلب کے بارے میں سکھایا, میں نے جو تجھے تیرے خیالات, ارادوں, کردار کے بارے میں سکھایا, میں نے تجھے تیرے چال چلن کے بارے میں سکھایا, میں نے تجھے دنیا داری کے بارے میں سکھایا, میں نے تجھے دنیا کے اندر رہنا سکھایا. کیا اس کی گواہی تم دو گے گواہی کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی کہ دنیا کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, سوچ ہوتی کیا ہے, خیال ہوتے کیا ہیں, ارادے ہوتے کیا ہیں, ہمارے مقاصد ہوتے کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں سکھائی اور میں تجھے کہتا ہوں تو اپنے شاگردوں کو سکھانا. اس کا مطلب ہے کہ میری رسالت میں تو میری مہر ہے.
میری رسالت میں تو میری مہر ہے. تم چرچز میں جاتے ہو, عبادات میں جاتے ہو, کنونشنوں میں جاتے ہو, سیمیناروں میں جاتے ہو, بندگیاں کرتے ہو, پوجا کرتے ہو, بائبل پڑھتے ہو, لیکن تیری مہر تیرے اندر سے نکل نہیں رہی. تیری مہر, تیری سٹیمپ دوسرے بدن پہ نہیں لگ رہی. تو نے تو مہر لگوا لی, لیکن وہ مہر جڑی تیری اتھارٹی, مہر کیا ہے؟ تیرے پاس ایک اتھارٹی ہے, تیرے پاس ایک پاور آف اٹرنی ہے. تو اپنی سٹیمپ بنواتا ہے, اور وہ سٹیمپ کیا ہے؟ I am the مبشر of Heaven's Church of Pakistan. یہ میری سٹیمپ ہے, یہ میری مہر ہے. جو لگاتے ہیں انک کے اندر لگا کے اور لگا دیتے ہیں, اور جب وہ پڑھتا ہے وہ اوپر سائن کر دیتے ہیں. ہمارے سائن اور ہماری مہر کیا ہے؟ اس بات کی گواہی ہے کہ میرے بدن کے ساتھ جڑا کیا, میں نے سیکھا کیا, میں نے پورا, میں نے MBA کیا, میں نے MSc کی, میں نے MBA سمیسٹر کیا, میں نے بہت بڑی, میں نے MPhil کر لیا, میں نے PhD کر لی, اور PhD کرنے کے بعد جب میری اسٹیمپ بنے گی تو اس کے اوپر لکھا جائے گا PhD پروفیسر, PhD انگلش, PhD عربک, PhD فارسی, یہ لکھا جائے گا. پروفیسر ٹیچر, پروفیسر فلاں فلاں, پروفیسر فلاں فلاں, یہ تیری سٹیمپ ہو. اب جو کچھ تم نے خداوند کے بارے میں سیکھا, دنیا داری کے بارے میں سیکھا, خدمت کے بارے میں سیکھا, رسالت کے بارے میں سیکھا, اور اپنی خدمت کے بارے میں سیکھا, بدن کے بارے میں سیکھا, اپنی سوچ کے بارے میں سیکھا, مکاشفہ کے بارے میں سیکھا, کلام کی ایک ایک ورڈ کے بارے میں سیکھا, کلام کی ایک ایک ورس کے بارے میں سیکھا, اور اگر تم نے سیکھ کر اسے نہیں سکھایا تو وہ مہر صرف تیرے تک ہے, آگے ٹرانسفر ہے, آگے ٹرانسفر ہے, اور نہ ہونے کے سبب سے تیری برکت تجھ تک ٹھہری رہی, تیری مہر تیرے اوپر تک ٹھہری رہی, جس کے سبب سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو ایک اچھا ٹیچر ہے, تو ایک اچھا مبشر ہے, تو ایک اچھا پروفیسر ہے, تو ایک اچھا خادم ہے. اس لیے کیونکہ تو نے کسی کو یہ مہر دوسرے کو دی نہیں. میں نے یہ سیکھا, میں نے 2 سال میں یہ سیکھا, میں نے 5 سال میں یہ سیکھا, میں نے 10 سال میں یہ سیکھا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو 30 سال 40 سال, وہ بڑا فخر سے کہتے ہیں 40 سال ہو گئے جی خدمت, 30 سال ہو گئے نہیں جی خدمت, 35 سال ہے گئے خدمت, لیکن ان کی خدمت برومند نہیں, ان کی خدمت برومند نہیں ہوئی, ان کی خدمت آگے نہیں بڑھی, روحیں نہیں بچائی, کلام نہیں سنایا, شاگرد نہیں بنائے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو روبرو نہیں دیکھا. آؤ پیچھے, اسی بس پیچھے آؤ. کیا میں آزاد نہیں؟ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں. کیا میں آزاد نہیں؟ دسو اسی آزاد نہیں؟ جنہیں اسی آج جو حضوری چ بیٹھے ہیں اسی آزاد. پراؤڈلی کہتے ہیں, پراؤڈلی مطلب فخر کر کے کہتے ہیں, ہم فخر سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. دولت ہے, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, عزت ہے, مان ہے, سامان ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ خدا کا دیا. اچھا چرچ ہے, اچھا چرواہا ہے, اچھا خادم ہے, میں بھی اچھا ہوں, میں سیکھ رہا ہوں, خدا سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے, آسمان سے گیان دے رہا ہے, آسمان سے الہام دے رہا ہے, وہ کلام میں سے نبوتیں دے رہا ہے, وہ یہاں پر مجھے ورشپ کرا رہا ہے. میں بھی اچھا ہوں, میں بھی اچھا ہوں, کیونکہ کلام اچھا ہے, ورشپ اچھی ہے, میں کر رہا ہوں, اس لیے میں بھی اچھا ہوں. میں آزاد نہیں ہوں, میں آزاد ہوں. میں پراؤڈ کرتا ہوں, میرے یسوع نے, میرے آقا نے, میرے خدا قدوس کے بیٹے یسوع نے, ماؤنٹ سینائی کے یہوہ کے بیٹے نے میرے لیے جان کا فدیہ دیا. گھوڑے یہاں پر کیل ٹھکوائے, پسلی چھدوائی, منہ پہ تھکوایا, تھپڑ کھائے, کانٹوں کا تاج سر پہ, ہڈیاں چھید دی گئی, 1 کم 40 کوڑے کھائے, گالی گلوچ ہوا, رد کیا گیا, مارا گیا, صلیب پر جان دے دی, سب کچھ اس نے کیا. اب مجھے یہ بتاؤ, سب کچھ ہونے کے بعد آج وہ تجھے اختیار دیتا ہے, جو کچھ میرے نام سے چاہو گے تمہارے لیے, پھر تم آزاد نہیں ہو. لیکن جو مسا جہاں ہے اسے استعمال کرنا پڑے گا, جو مسا جہاں ہے اسے استعمال کرنا, اور اگر کرو گے نہیں تو پھر مرو گے اس موت کے اندر. یسوع نے کیا قیامت, کیا کہا؟ قیامت اور زندگی. قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا. قیامت میں ہوں یعنی قائم میں ہوں, میں فنا ہونے والا نہیں ہوں, میں ختم ہونے والا نہیں ہوں. یہ تو میرے باپ نے
بات کی تھی کہ میرا بیٹا تیری خاطر اپنی جان کا کیا دے گا؟ فدیہ دے گا. میں نے فدیہ دیا, میں نے تجھے بچایا, اب تیری باری ہے, تو آزاد ہے, تو آزاد. میں نے تیری خاطر موت کو دیکھا, میں نے تیری خاطر قبر میں 3 دن رہا, میں تیری خاطر اپنے آپ کو چھدوایا, میں نے تیری خاطر صلیب پر جان دی ہے. اور آج انسان کہے میں آزاد نہیں ہوں, میں مصیبتوں میں ہوں, میں پریشانیوں میں ہوں, میں دکھ میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میرے اولاد نہیں ہے, خدا نے مجھے کیا دیا ہے, ایسا کبھی نہ نہیں. انسان آج جب گرتا ہے تو وہ اپنے ہی کاموں کے سبب سے گرتا ہے. بائبل سے پروف لو, بائبل سے پروف لو. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جب بائبل میں لکھا ہے جب بال کے 400 نبی مرے تو ایلیا کیا ہوا, کس سے ڈرا بھاگا؟ ایزیبل سے ڈر کے بھاگا نا. تو بائبل میں لکھا کھجل ہوا. کدھر گیا نبی, کدھر گیا رسول, کدھر گیا نبی, کدھر گیا رسول؟ انسان جب ڈرتا ہے اپنے کاموں کے سبب سے, انسان جب گھبراتا ہے اپنے من کی گھبراہٹ سے گھبراتا ہے. اس کے اندر جب خوف آ جائے, اس کے اندر نالائکی آ جائے, اس کے اندر جب پردے سے اسے لگ جائے میں پردے سے باہر ہوں, میں سیکھنے سے باہر ہوں, جو سیکھا ہے میں اس سے باہر ہوں, تو سمجھ لو کہ اس کے اندر خوف جاری ہے اور وہ کھجل ہوگا ایلیا کی طرح, بے شک جتنا بڑا نبی ہوں. میں ایک بات بتاتا ہوں. بینی ہند, آج سے میں آپ کو 81-82 کی بات بتا رہا ہوں, 1981 1981. بینی ہند کی بک میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک ٹیسٹ منی تھی. بینی ہند نے ایک شادی کی تھی ایک عورت کے ساتھ. وہ عورت اتنی اسپرچول تھی, اور بینی ہند کی لائف میں آئی. بینی ہند کی لائف میں ایک دونوں نے پریئر شروع کی, آپس میں ان کا آپس میں کوئی لنک شروع ہو گیا, دونوں کی بلیسنگ کم ہونی شروع ہو. انہوں نے شادی کر لی, لیکن خدا نے بینی ہند سے کہا, خدا سے بات کرنے لگا, کیا ہوا, میری بلیسنگ کم ہو گئی ہے, میں کوٹ گھماتا ہوں کچھ نہیں ہو رہا, برکت دے رہا ہوں کسی کو برکت نہیں مل رہی, کیا ہوتا ہے؟ خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے اسے کہا اس عورت کو میں نے تیرے ساتھ صرف خدمت کے لیے جوڑا تھا, بدکاری کے لیے, اور تو نے اس کے ساتھ بدکاری کی, اس کو چھوڑ. اس کی بک کے اندر لکھا ہے, وہ خود ٹیسٹ منی دیتا ہے, میں نے اس عورت کو اسی ٹائم چھوڑا. اور جب اس نے اسی وقت اس عورت کو چھوڑا, اس کی بلیسنگ ڈبل ہونی پھر سے شروع ہو گئی, کیونکہ وہ خداوند میں ایماندار تھا, وفادار تھا, تابعدار تھا. سیمسن کی لائف کے اندر بہت کچھ ہوا, خدا نے اسے موقع دیے. آج خدا موقع دیتا ہے. انسان اپنی من کی گھبراہٹ میں گر کر, اپنی بدکاری, اپنی چلاکی, اپنی مکاری, اپنے کاموں کے سبب سے گر کر قید میں پھنستا ہے. تو بائبل کیا کہہ رہی ہے, کیا تم آزاد نہیں ہو؟ یہ سوال کر رہا ہے پولس رسول. وہ تجھے سوال کر رہا ہے, وہ اس بیٹی کو سوال کر رہا ہے, وہ اس بیٹی کو سوال کر رہا ہے, وہ اس بیٹی سندس کو سوال کر رہا ہے, وہ مجھے سوال کر رہا ہے, وہ فوجی کو سوال کر رہا ہے, وہ پیچھے بیٹھے بھائی کو سوال کر رہا ہے, وہ مجھے بھی سوال کر رہا ہے, کیا تم آزاد نہیں ہو؟ لیکن میرے پاس آنسر ہے, تیرے پاس آنسر نہیں ہے. میرے پاس جواب ہے, تیرے پاس جواب نہیں ہے. میرے پاس اسے دینے کے لیے پوری دلیل ہے, تیرے پاس نہیں ہے. کیونکہ میں زندگی کی حقیقت کو جانتا ہوں, اور میں نے پچھلا سال 2020 کے اندر آپ کو زندگی کی پہچان کروائی. اب مجھے یاد نہیں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں, اب مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. زندگی کیا ہے, لفظ کیا ہے, لفظوں کی ترتیب کیا ہے, میں نے سب کچھ آپ کو سکھایا. ایکشن ری ایکشن, اب جو ایکشن دو گے, جو ری ایکشن دو گے, وہ آپ کی بحالی کا باعث ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں. انسان گناہ گار, انسان گناہ میں گرتا ہے, لیکن میرا خدا اسے کھڑا کرتا ہے. لیکن اس کے پاس اگر ایکشن ری ایکشن ہے تو کیا تم آزاد نہیں ہو؟ پھر سے یہ سوال, اگر میں اس سوال کو حقیقت میں بیان کرنا شروع کر دوں تو 10 دن تک میں اس ٹاپک پہ بول سکوں. 10 دن تک یہ سوال ختم ہونے والا نہیں ہے, کیا تم آزاد نہیں ہو؟ اسرائیل اپنے کاموں کے سبب سے 400 سال قید میں رہا, اپنے کاموں کے سبب سے. لیکن بائبل میں لکھا ہے صرف ایک دفعہ انہوں نے رونا شروع کیا, خدا ساڈے رحم کر, اے میرے مالک پروردگار ساڈے رحم کر. تے بائبل چ لکھا پھر خدا نے کوئی شخص کھڑا کیتا جدا نام کی مقدس
मूसा एक कोई शख्स खड़ा किया, कोई 6 लाख 40 हजार 50 लाख 10 लाख लोगों ਲਈ कोई बहुत वड्डी खुदा ने फौज नहीं तैयार की थी, खुदा एक ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ईमानदार ਦੀ दुआ ਦੇ असर ਨਾਲ ਦੇ शहर बचे नहीं, निकाल के लाया वो। अगर हारून देखो, हारून के काम देखो, बाइबल में लिखा है कि मूसा खुदावंद से मिलने माउंट सिनाई के यहोवा से बात करने माउंट सिनाई पर जाता है, और नीचे हारून की करता है, वो परेशान हो जाता है। लोग तंग कर देने, लोग परेशान कर देने, और यार सानू मूसा देते हैं नहीं हो, हुण तुम सानू तू दस असी की करिए, असी केड़े खुदा दी बंदगी करिए, तू दस सानू कोई चीज बना के दे जिदी असी बंदगी पूजा करिए। देखो लोगों के काम, ये काम है, ये लोगों के काम। आज हमारे भी ये काम, हमारे ये काम है, आप लोगों के भी काम। जब कुछ ना मिले तो फिर चले जाते हैं, कभी कोई बाबों के पास, कोई फलां डॉक्टर के पास, कोई फलां के पास, फलां के पास। उसने कहा बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का और हमेशा की जिंदगी का आराम मेरे पास। इस मस्सा को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। ये आपको एक दलील है आजादी के बारे में। यूना नबी के बारे में देख लो, हजारों स्टोरी है। दानियल को देख लो, कैद में नहीं आया, शेरा ने अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, खुदा ने हर शय बंद कर। सदरिक मेसिक अब्दुल नजू को आग की भट्टी में डाल दिया गया, वो आजाद नहीं थे, वो उस वक्त कैद थे, लेकिन आजादी देने वाला उनके साथ, लेकिन आजादी देने वाला उनके साथ उसी आग में मौजूद है। कहता जे मैं सड़ांगा तो फिर मेरे बच्चे भी सड़ेंगे है। यसू आंदा केड़ा ताड़े चों दसो, केड़ा ताड़ तो, केड़ी मां वा, केड़ा प्यो वा, केड़ा बाप वा जिदा पुत्र उस तो मच्छी मंगे तो उन्हें सप दवे, रोटी मंगे तो बिच्छू दवे, है कोई? अगर तुसी बुरे हो के अपने बच्चों को चंगियां चीज़ां देना जानते हो तो मैं तो आसमानी प्यो वा तुहाडा, मेरे को तो दुनिया की हर शय वा, तो मैं अपने मंगण वाले क्यों नहीं दवांगा? हमें मैं अपने मांगने वालों को क्यों नहीं दूंगा? तुम आजाद हो, आजादी से मांगो। उसने कहा मांगोगे तो शर्त, मांगोगे तो तुम आजाद हो, आजादी से मांगो, वो तुम्हें सब कुछ देने की कुदरत कुव्वत आ गई। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते। सादी सी बात। आगे क्या लिखा है? क्या मैं रसूल नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं टीचर नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं एंजल नहीं? सवाल कर रहा है। और आगे क्या लिखा है? क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम्हें क्या लगता है मैंने यीशु को नहीं देखा? अगर मैंने नहीं देखा तो फिर तुम मुबशर कैसे बने? तुम आज चर्च क्यों बैठे? क्यों हम एक खानदान से, आज पता नहीं कितने खानदान, कई आए कई चले, लेकिन फिर आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे, कसीर तादाद में आएंगे। अब पैसे लेने वाले नहीं, लालची नहीं, अब खुदावंद से प्यार करने वाले, जिनको भूख है, प्यास है कलाम की, हजूरी की, नज़ूल की। और इधर खातम भी आएंगे जो सीखेंगे। आपको पता मैं सिखाता हूँ, मैं तबलीग कम करता हूँ, मेरा ज्यादा जोर सिखाने पे है, तबलीग पे ज्यादा नहीं। तबलीग होगी यीशु की शान को बयान करना, कलाम की शान को बयान करना, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ जिंदगी की हकीकत के बारे में। अब सीखो, ये टीचिंग है। मैं आपका एंजल हूँ, मैं आपका एंजल हूँ। मुझे पार नहीं लगे, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल पार लगे जो आपको नजर नहीं आती, वो मुझे खुद देता है। अपने एंजल्स को खड़ा करता है, वो अपने एंजल्स को मुकर्रब फरिश्ते की बाबत से कलाम करता है। आमीन। मैं आपका एंजल हूँ, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर, मैं आपका पादरी हूँ, आपका प्रीस्ट हूँ, आपका खादम हूँ, सेवा करने वाला हूँ। मैं आपकी सेवा आपकी टांगे दबा के नहीं, आपकी सर की मसाज करके नहीं, आपकी कलाम से खिदमत कर। सीखोगे तो सिखाओगे, सीखोगे नहीं तो सिखाओगे भी, लोगे नहीं तो दोगे कहां से? लोगे नहीं तो दोगे कहां से? तुम्हारे पास हो ही 1000 तो मांग ले, कोई 10,000 तो कहां से दोगे? तुम्हारे पास होगा तो दोगे, दोगे तो तुम्हें भी दोगे, लोगे तो दोगे। जब है ही कुछ नहीं तो देंगे क्या? यीशु को देखो, यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं हो क्या? देखो मेरी चमड़ी भी तुम्हारी चमड़ी जैसी, मेरी आंखें भी तुम्हारी आंखों जैसी, मेरे कान। असल में पौलुस रसूल बताना क्या चाहता है, जरा गौर करना। पौलुस रसूल बताना क्या चाहता है?
وہ کہتا ہے میں تم جیسا، یعنی خداوند میں بنایا ہوا نہیں، میرے بھی کان ویسے ہیں، میرا ناک بھی ویسا ہی، میرے ہونٹ بھی ویسے ہیں، میری چکس بھی ویسی ہیں، میری آنکھیں بھی ویسی ہیں، میرے آئی بروز بھی ویسے ہیں، میرا ہاتھ بھی ویسا ہے، میری بھی 5 انگلیاں، میرا بازو بھی ویسا ہے جیسے آپ لوگوں کے ہیں، میرا بدن بھی آپ کے بدن جیسا ہے، میری چمڑی بھی آپ جیسی ہے، میرا دل نکال کے دیکھ لو، اپنا دل نکال کے دیکھ لو، اس کی شیپ بھی ایک جیسی ہوگی، سب کچھ ایک جیسا ہے، نہیں؟ بولو، اور بولو تو صحیح ہے کہ جی ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچ میں فرق ہے، لیکن کردار میں بھی فرق ہے، لیکن رویے میں بھی فرق ہے، گفتگو میں بھی فرق ہے۔ اب پولس رسول کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جیسا میں ہوں، میں بھی ہوں تمہارے جیسا، لیکن میری سوچ خداوند میں، میں خداوند میں ہوں اور خداوند مجھ میں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو شروع سے آخر تک ترتیب سے پڑھو نا، پوری انجیل پاک میں، پوری یوحنا کی انجیل مقدس کے اندر صرف ایک ترتیب دی گئی ہے۔ اس نے کہا جو کچھ میرا باپ ہے میں بھی وہی کچھ ہوں، جو کچھ میرے باپ نے سکھایا میں بھی وہی کچھ سکھایا۔ بڑے بڑے جو عالم ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، سر فہرست جن کے نام ہیں، ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ فخر سے، پراؤڈلی کہتے ہیں میں فلانے کا شاگرد ہوں، پراؤڈلی، بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں، فخر کے ساتھ میں فلانے کا شاگرد ہوں، میرے استاد نے مجھے یہ سکھایا، میرے استاد نے مجھے یہ سکھایا، میرے استاد نے مجھے یہ سکھایا، میں نے یہ سیکھا، میں نے یہ سیکھا۔ اور یہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، پولس کہتا ہے تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں ہو، خداوند میں تم میرے بنائے ہوئے ہو، تم میرے بنائے ہوئے ہو، میرے بنائے ہوئے، میرے، میں نے تمہیں بنایا ہے، لیکن کس میں؟ خداوند میں۔ میں نے تم لوگوں کو ایک تشکیل دیا ہے، تم ایک لڑکی ہو، یہ ایک لڑکا ہے، تم ایک عورت ہو، یہ ایک عورت، یہ ایک مرد ہے۔ میں آپ کو اب سکھانے لگا ہوں، ایک بات چھوٹی سی سکھانے لگا ہوں، غور کرو۔ لیکن میں نے تم لوگوں کے آپ کو شکل جسمانی دی، آپ لوگوں کے پاس جسمانی شکلیں ہیں، آپ کے پاس جسمانی بدن ہے، لیکن میں نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو ایک روحانی شکل دی، میں نے آپ کو ایک روحانی چہرہ دیا، میں نے آپ کو روحانی دل دیا ہے، میں نے آپ کو روحانی زبان دی ہے، میں نے آپ کو روحانی آنکھیں دیکھی ہیں۔ یسوع کو دیکھنا کیسے ہے؟ ایک ایکشن ری ایکشن دینے کیسے ہیں؟ باتوں میں، کردار میں، رویے میں، گفتگو میں، چال چلن میں، اپنے ہونے میں، اپنے آنے میں، اپنے اندر سے جانے میں، یہ ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کرو آپ کو سمجھ آئے گی آپ کے اسپرچول فادر نے آپ کو بنایا کیسے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے اسپرچول فادر نے آپ کو بنایا کیسے۔ پھر آپ پراؤڈلی کہو گے میرے اسپرچول فادر نے مجھے ایسا بنایا، مجھے یہ سکھایا ہے، مجھے جو زندگی بے ترتیب تھی اسے صاحب ترتیب بنایا۔ شکل تو تھی، صورت تو تھی، بدن تو تھا، زبان بھی تھی، کان بھی تھے، ہونٹ بھی تھے، لیکن بائبل میں لکھا جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ میرے دل میں آئی، وہ خداوند نے اپنے تیار، اپنے پیار کرنے والوں کے لیے۔ لیکن رکھ چھوڑیے خود نہیں، اپنے اینجلز کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ اپنے اینجلز کے ذریعے سے۔ اس کے اینجلز کی قدر کرو، اس کے اینجلز آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اینجلز بنو۔ اینجل دیکھو، اب سارے کہتے ہیں مرن تو بعد جب آسمان پہ جانا، تو ظاہری بات ہے آسمان پر تو بغیر پروں والا کوئی بھی نہیں ہے، سب کو پار ہے، مجھے بھی پار لگ جائیں گے اگر میں ایماندار ہوں گا تو، اگر میں ایماندار ہوں گا تو مجھے بھی پار لگیں گے، ورنہ میں دعا کی پٹی میں پار کی ہوتے، پار دا کھاب نہیں لبنا ہوتے، کوئی شے نہیں لبنی۔ اگر میں کلام میں کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہے گا تو زندگی کا تاج یہی ہے۔ پھر تو فلائی کرے، اس کے حضور اڑے گا، خوشیاں دیکھے گا، آمین۔ لیکن کب؟ تب جب تو ایماندار بنے گا، تب۔ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں۔ سمجھو بات کو، اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں ہوں، اگر مینو کوئی نہیں مانتا، میرے جو دشمن ہے، جو میرے خلاف ہے، اگر میں ان کے لیے رسول نہیں ہوں، انہیں سکھانے والا نہیں ہوں، لیکن تاڑے نہیں ہے، میں تم لوگوں کے لیے ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے نا پولس رسول، میں اوروں کے لیے نہیں ہوں لیکن تمہارے لیے ہوں، کیونکہ میں تیرا سکھانے والا ہوں، میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ کہاں سے؟ اکارڈنگ ٹو
बाइबल से सीखा। हम इसको जुटला नहीं सकते, हम इसे अपना मुंह फेर नहीं सकते, हम यहाँ से अपना मुंह फेरे नहीं सकते। और कलाम में लिखा है जो मेरे भेजे को कबूल नहीं करता वो मुझे भी कबूल है। ये इसका इख्तिताम है। बाइबल का इख्तिताम होता नहीं, लेकिन इस वर्ष को यहाँ पे लगा रहा हूं। जो मेरे भेजे को कबूल नहीं करता वो मुझे भी कबूल है। अब जो उसका भेजा कौन है? उसका एंजल। उसका भेजा कौन है? आपका स्पिरिचुअल फादर। उसका भेजा कौन है? आपका प्रोफेसर। और उसका भेजा कौन है? जिसने आपको खुदावंद में बनाया है, जिसने आपको खुदावंद में बनाया है। हालेलुया। जिसने आपको खुदावंद में बनाया है वो उसका भेजा हुआ है, वो उसकी तरफ से है, वो उसके कलाम की तरफ से है, वो उसके इल्हाम की तरफ से है, वो उसके जलाल की तरफ से है, वो उसके नज़ूल की तरफ से है, वो उसके मुकाशफा की तरफ से है, वो उसके होने की तरफ से है, वो उसकी अलूहियत की तरफ से है, वो उसके ज्ञान की तरफ से है, वो उसके जलाल के वसीला से है, वो उसके फजल के वसीला से है, वो उसके जख्मी हाथों की तरफ से है, वो उसकी आंखों की तरफ से है, वो उसकी फीलिंग की तरफ से है, वो उसकी जुबान की तरफ से है, वो उसके होली स्पिरिट की तरफ से है, वो उसकी रोशनी की तरफ से है, वो उसके आ जाने के सबब से है। अब मैं आपको कितने रेफरेंसेस और हजारों में एक समझ में आ जाए, कमाल। अपने घर जाओ आज और दूसरों को सिखाओ, अपने खानदानों में सिखाओ, हो जाए छोड़ दो, कोई बात नहीं। लड़ाई से मना, झगड़े से मना, फजूल कामों से मना। एक दूसरे को सिखाओ, जिसमें आप बने हो दूसरों को भी बनाओ। खुद नहीं बने, कहने को मैं बन गया, बना आगे किसको बनाया? लाजमी नहीं मैं पादरी, लाजमी नहीं मैं मुबशर, लाजमी नहीं मैं मुबशरा हूँ, लाजमी नहीं मैं स्पिरिचुअल मदर, मैं स्पिरिचुअल सिस्टर, मैं स्पिरिचुअल टीचर नहीं, लाजमी है मैं स्पिरिचुअल इंसान। मैंने जो सीखा मैं सिखाता हूँ, मैंने जो देखा मैं दिखाता हूँ। दुनिया का ग्रेटेस्ट आदम जिसका नाम पॉल योंगेचू है, क्या नाम है? जब ये तकरीबन 88 की बात है, जब उसने अपनी लाइफ चेंज की ना, एक्चुअली वो कोरिया से नहीं है, एक्चुअली वो जापान से, वो कोरिया से नहीं है, वो जापान से। और वो अपनी बुक में लिखता है कि जब मैं खुदा से मुखातिब हुआ तो अब जैपनीज चीज को देखते हैं ना, जापानी चीज महंगी होगी है, पाकिस्तानी, थाईलैंड, नेपाल, इंडियन चीज, यानी इन सारी चीजों से जापानी चीज बड़ी महंगी होती है। क्यों? जैपनीज की एक क्वालिटी है। जैपनीज अगर ये जिप भी बनाते हैं ना, तो इसकी यानी लाइफ देख के बनाते ना, इन्हें कितनी देर तक रहना है, इनका वजूद कितनी देर तक रहना है, उन्होंने देखना है, पहले भी देखना है। 100 साल तक रहेगी, 15 साल तक रहेगी। अब पाकिस्तानी गाड़ी मेहरान देख लो, 1 साल के बाद उसको पूरी रेस्ट पड़ जाती है, जंग लग जाती है। लेकिन जापानी गाड़ी थकी से थकी भी ले लो, उसको जंग नहीं लगे, वो चीज ऐसी बनाते हैं। तो पॉल योंगेचू कहते हैं मैं पहली दफा हिंदू था, जिंदगी चेंज हुई। कहते मैं खुदा ना गल की थी, खुदाया असी वो लोग हाँ कि जड़े चीज की बुनियाद दसने हैं कि बनी किद्दां, इत्थे पूरी रिसर्च करने हैं कि इन्नी इहदी लाइफ होएगी, किन्ने साल तक है चलेगी। असी हर गल पहले जांच के परख के ते फिर उस चीज को बनाने हैं। ते जे तू खुदा है तू मैनू नजर आ, जे तू मैनू नजर आएगा तो मैं तुझे तेनू बनावांगा। ओह माय गॉड। पॉल योंगेचू कहता है कि उस दिन के बाद 1999 के अंदर, 1999 के अंदर आई थिंक, हाँ, पाकिस्तान पहली दफा आया। पूरे पाकिस्तान की ट्रेनों के अंदर पैर धरने को जगह नहीं थी। कराची से लेके कश्मीर तक, लाहौर जो है ना रेलवे स्टेशन ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर इतनी दुनिया थी, आपकी पुलिस कम पड़ गई थी उसकी सिक्योरिटी के लिए, इतनी खलकत, इतनी दुनिया थी 99 के। और पूरे पाकिस्तान के पादरी इकट्ठे हुए थे और बोगियां
ट्रेनों की बोगियां, जहाज की एयर टिकट्स खत्म हो गई थी, ऐसा फिर खुदा ने अपना जलाल उस पर जाहिर किया। आपके सवाल पे डिपेंड करता है खुदा से बात किस लेवल की कर उमरा चेक करके चीज़ बनाने आ, तो जे तू नहीं ना नजर आना तो असं किदा किसी को दसांगे कि खुदा है। मैं तो हिंदू हाँ, मैं तो कन्वर्ट होया तो तेन लभ्या है। कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं खुदा से अपनी फीलिंग्स को शेयर करके आप लोगों को भी सिखाता हूँ, बताता हूँ। हर चीज़ का टाइम है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ट्रेन खड़ी होती है ना ट्रेन स्टेशन पे, तो ट्रेन यूं नहीं भर जाती, उसको भरने में भी टाइम लगता है। बस अड्डे जाके लगती है ना, उन्हें भरन से टाइम लगता है, फिर वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे हमारा सफ़र चल रहा है, ये भी सफ़र है। मज़ा तो आने वाले दिनों में आने वाला, प्रीचिंग टीचिंग तो हीलिंग तो आने वाले दिनों में होने वाली। ये तो भी हम सफ़र हमारा शुरू हो रहा है, अभी हम बोगियों में बैठ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनने वाला है। ये पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क होगा टाइम और घड़ी नोट का। मैं जो बात खुदा मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ, उससे एक्स्ट्रा बात नहीं करता। आमीन।